السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جادو ہم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، جادو ہم پہ ہوتا کیوں ہے، اور جادو سب سے زیادہ کس کو اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کریں۔ تو بھائی آج کا ٹاپک ہے جادو۔ جادو ہم پہ کیوں ہوتا ہے؟ جادو ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جادو ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، دین سے دوری ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہم، روزانہ تسبیحات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت اعمال ہمیں بتائیں وہ ہم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، قرآن شریف پڑھنا، بیت الخلا جانا، ان چیزوں سے دور ہونا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جادو ہم پر آسانی سے اثر انداز ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں معمولات میں ہوتے ہیں، دین سے تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک ڈر خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جادو کا کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی جادو کرتے ہیں، شیاطین بھی جادو کرتے ہیں، اور جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ انسان سے زیادہ تو جنات جادو کرتے ہیں۔ تو بھئی جادو کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ جادو کی سب سے بڑی وجہ تو دیکھو، جب جادو کسی انسان پہ ہوتا ہے تو اس کو بھول پن ہوتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ یہ اہم نشانیاں میں بتا رہا ہوں۔ مزاج میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، نیند میں خلل ہوتا ہے، خوابات آتے ہیں، خوابات میں موت کے خواب ہوتے ہیں، ڈر خوف ہوتا ہے، یا مووی جانور نظر آتے ہیں خوابات کے اندر، جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، ایسے جانور جو نقصان دینے والے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ یہ جو خوابات میں آتے ہیں یہ ہوتے ہیں جنات، اور ایسے خواب اس صورت میں آتے ہیں جب آپ کے اوپر کسی جادو کا مسئلہ ہو۔ اگر کسی پہ خالی جنات کوئی عاشق ہو جاتا ہے، کوئی جن پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس میں ایسے علامات نہیں ہوتی۔ یہ علامات جو میں بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں جادو کی۔ تو خوابوں کا آنا، ٹھیک ہے، آپ کو خواب آئیں گے۔ اچھا، ایسے معاملات میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، ضروری نہیں ہے سب کے ساتھ ایک جیسی کیفیات ہو۔ کسی کو خوابات آتے ہیں، خودکشی کے خوابات آتے ہیں، کسی کے مرنے جینے کے خوابات آتے ہیں، اور دوسرا معدہ خراب ہوتا ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جادو کے مریض کا، جس پہ جادو ہوگا اس کا معدہ، مثانہ یا گردے کے مسئلے مسائل رہیں گے، مائیگرین کا مسئلہ اسے ہو سکتا ہے، ناف کا بار بار اترنا جادو کی علامت ہے۔ جس کسی کو جادو ہوگا اس کی ناف بار بار اترتی ہے۔ ایک تو نارملی ناف اترتی ہے، کبھی کبھار اتر جاتی ہے، وزن اٹھانے سے اتر جاتی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جس کی بار بار ناف اترتی ہے یہ جادو کی علامات ہے، ٹھیک ہے۔ غصہ حد سے زیادہ آنا، کوئی بھی ایسی چیز جو غیر ضروری یعنی زیادتی کا ہو، جیسے خوابات آنا۔ اچھا، جادو میں شہوت بھی انسان کو زیادہ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے مرد ہو یا عورت، شہوت آتی ہے، ٹھیک ہے، شہوت انسان کے اوپر آتی ہے، شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ اور دوسرا نماز نہ پڑھنے کا دل چاہنا، نماز پڑھتے ہیں تو سستی ہوتی ہے، قرآن شریف نہ پڑھنا، دل نہیں چاہتا، نیکی کے کسی کام کا کرنے کا دل نہیں چاہتا، وہ کام جو اللہ سے دور کرے گا یا اس جادو ٹونے کو توڑے گا، یا جو شیاطین جنات کو بھگائے گا، ہر اس کام سے رکاوٹ آئے گی۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں دل اچاٹ ہوتا ہے، بس جلدی سے پڑھ لیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھتے ہیں سر بھاری ہونے لگتا ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وسوسے آنے لگتے ہیں، دل اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس جلدی سے بند کر دو۔ کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، پڑھی نہیں جاتی، کوئی بھی چیز آپ سے پابندی سے نہیں ہوگی، یہ جادو کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو، جادو اس پہ اثر انداز زیادہ ہوتا ہے، اس پہ اٹیک زیادہ کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے جادو، جس نے اپنے ذہن میں ہی بٹھا لیا ہو۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ اس کو یہ سوچتے رہیں کہ مجھ پہ جادو ہے، ہر چیز میں اب جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے، جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آپ پر حاوی ہوتا ہے، یعنی آپ کے معاملات کو بگاڑتا رہے گا۔ جب یہ حاوی ہو جاتا ہے تو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، یعنی جادو جو کیا جاتا ہے نا، جادو جو ہوتا ہے وہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب یہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جسم کے ہر حصے میں دوران خون کے ساتھ یہ دوڑتا ہے،
جس میں دماغ، آنکھیں، ناک، کان، حلق، معدہ، مثانہ، دل، گردے، سب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جادو، جادو جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ جادو کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، کہیں ایک مکڑی جو ہے اپنا جالا بنا لیتی ہے، وقت گزرتے ساتھ ساتھ وہ مزید بڑھتا رہتا ہے، گھنا ہوتا رہتا ہے، جالے پہ جالے، جالے پہ جالے وہ بناتی رہتی ہے۔ اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو اتنے جالے بنا دے گی جالے بھر جائیں گے، اور جب جالے بنتے ہیں ٹھیک اسی طرح مکڑیوں کی بھرمار اس کے اندر ہو جاتی ہے، ان کے بچے بھی بچے دینے لگتے ہیں، ان کے بچے، پوری فیملی، پورا خاندان آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جادو بھی ٹھیک اسی طرح ہے، جتنا پرانا ہوتا رہتا ہے وہ اتنی تہ جمتی رہتی ہے، اتنا سخت ہوتا رہتا ہے، اتنے ہی جنات اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جادو کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ جادو کا اینڈ یہ ہوتا ہے جب وہ پورے جسم پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو انسان کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بیماریوں میں کیا ہے؟ شوگر کے ہو جانا، بلڈ پریشر ہو جانا، کولیسٹرول ہو جانا۔ دیکھو اس کا میڈیکلی سے کوئی انکار نہیں ہے کہ میڈیکلی اس سے فائدہ نہیں ہوتا، بالکل اس کو آپ جس کو یہ انسان کو مرض ہو جاتا ہے اس کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ ایک تو پہلی یہ بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دوائیاں کھانی پڑیں گی میں، کیونکہ جسم کا کوئی حصہ، کوئی چیز اگر خراب ہو گئی ہے تو علاج کرنا بھی سنت ہے، یعنی دوا لینا بھی سنت عمل ہے، تو آپ کو دوائی بھی لینی پڑے گی جب تک کسی چیز کی کوئی خرابی یا کوئی بگاڑ۔ مثال کے طور پہ سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ سر میں درد ہوا، دوائی ہم نے کھائی، ٹھیک ہو گیا، یا کوئی دعا ہم نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کری، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ فالٹ ہو جاتا ہے کوئی، جیسے کوئی نس خراب ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ فالٹ ہو جاتا ہے، کوئی رسولی خدا نخواستہ دماغ میں بن جاتی ہے، دماغ میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے میڈیکل ایشو بھی بنتا ہے، یعنی آپ کا میڈیکل علاج بھی لازمی ہوتا ہے، روحانی علاج بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ میڈیکل علاج بھی ہوتا ہے، تاکہ آپ کا جسم جو ڈیفیکٹ ہوا ہے، جسم جو آپ کا ڈیفیکٹ ہو گیا ہے وہ دوائی کے ذریعے ٹھیک ہوگا۔ اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سب سے زیادہ حساس، کمزور ذہن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حساس ہوتا ہے، سوچتا بہت ہے، احساس کمتری ہوتی ہے اس میں، یا اس میں ہمت حوصلہ نہیں ہوتی، سب سے پہلے گھر میں اس شخص کو یہ دبوچتا ہے جادو۔ جب اس کو دبوچ لیتے ہیں تو اس کے ذریعے پورے گھر کو دبوچتا ہے، پورے گھر کو پریشانی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ معاملات بڑھتے ہیں، ان کا اس جگہ سے کنٹرول حاصل کر کے پورے گھر میں پھیل جانا، پورے گھر کے افراد کے اندر پھیل جانا، یہ جادو کی علامات ہیں۔ جادو ایسے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ، اگر کسی کو یہ معلوم ہے یا کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، تو ایک تو اپنے ذہن سے اس کو زیادہ سوار نہ کرے، اس کو اپنے ذہن سے نکال دے، تو جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جادو اللہ کی طرف سے ایک عذاب بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے۔ عذاب اس صورت میں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ ہم کو اس عذاب میں مسلط کر دیتا ہے، اور آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے، کہیں کھانے کو نہیں مل رہا تو اسے اللہ یاد آتا ہے، ایسی جب انسان جادو میں پڑ جاتا ہے، اتنا پریشان بدن ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عذاب اور آزمائش کیسے پہچانیں گے؟ عذاب میں آپ صرف پریشان ہوگے، کیا ہوگے؟ عذاب میں آپ صرف پریشان ہی ہوتے رہو گے، یعنی آپ کی کوئی کفالت نہیں ہوگی، اگر آپ کی روزی بند ہے تو آپ پریشان ہوگے، یعنی آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آزمائش میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کی روزی بند ہے، اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر کے آپ کے معاملات بناتا رہے گا، کیونکہ اس نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ آپ کو اپنی طرف قریب کرنا چاہتا ہے۔ آزمائشی جادو اس کو کہتے ہیں، جب ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو کوئی جادو بھی نہیں کر سکتا، جب ایک پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا تو کوئی جادو بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے یا کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس آزمائش میں ڈالنا ہے۔
تو یہ دو پہچان میں نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کے ساتھ جادو کے معاملات ہیں، آپ کے معاملات بند ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی اسباب بن کے آپ کے کام کچھ نہ کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ پیک ہیں، آپ کی روزی روٹی نہیں چل رہی ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے۔ عذاب اس صورت میں ہے کہ آپ پیک ہیں اور آپ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، آپ پیک ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی اسباب بن رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایک عذاب ہے۔ عذاب کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا دلا دے اور ہمیں راہ راست پہ لے آ۔ آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش میں یہ ہوتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس آزمائش سے جلد نکال دے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جادو سے کیسے اپنا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کریں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔